کہیں آپ کبھی جج صاحب کے سامنے بیٹھے نا آپ کو پتہ چل جائے کہ سنتے کیسے ہیں. پھر آپ نے وہاں پہ موبائل بھی جو ہے نا بند کر کے بیٹھنا ہے. آپ بیٹھ نہیں رہے اب تو بیٹھے یہاں پہ بیٹھ جاؤ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آپ بھی بیٹھے تھے. الحمدللہ رب العالمین. میرا کو بھیجنا میرے پاس. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باتیں آپ کو بچوں نے جو سپیچ کی ہے نا جی، جو آپ نے بچوں کی سپیچ سنی ہے، ایک اردو میں تھی اور ایک انگلش میں تھی. جو انگلش والی سپیچ ہے وہ بہت اچھی سپیچ بچی نے تیار کی ہے اور بہت اچھا اس کا ایک میسج آپ تک پہنچایا ہے. اب چونکہ آپ انگلش کو اتنا ابھی نہیں جانتے تو آپ نے اس کا جو ایک معنی تھا یا اس کا جو مقصد تھا وہ نہیں اچھی طرح سمجھا. اور جو دوسری اردو میں سپیچ ہوئی ہے وہ بہت زبردست سپیچ ہے. اس میں بڑا اچھا آپ کو پیغام دیا گیا ہے ایجوکیشن کے حوالے سے. ہم سارے جو بیٹھے ہیں نا، آج ہم ایک سکول کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمارا مقصد ہے یہاں سے کوئی ایجوکیشنل جو چیز ہے نا وہ سیکھ کے جانا. باقی جتنا میں نے میسج دینا تھا وہ عدنان صاحب نے نا آپ کو 3 سیز کے اندر سمجھا دیا ہے: کانفیڈنس، کریٹیو اور کریکٹر. کریکٹر پہ میں تھوڑا سا آپ کو نا بتا دیتا ہوں. اور دوسرا جو عدنان صاحب نے ایک بات کوٹ کی ہے کہ آپ میں کمپٹیشن ایجوکیشن کا نہیں ہونا چاہیے. تعلیم کا کوئی کمپٹیشن نہیں ہوتا. یہ کسی کے باپ کی میراث نہیں ہے، نہ وراثت ہے کہ یہ اس نے ہی لینی ہے، آپ کا بچہ نہیں لے سکتا. یا آپ کا بچہ جو ہے وہ اچھے ادارے میں نہیں جا سکتا، وہ اچھی جاب حاصل نہیں کر سکتا، وہ جج نہیں لگ سکتا، وہ پولیس میں نہیں لگ سکتا. جو ہمارے ہاں کامن جابز کی جو ہیں نیڈز، ان کے اوپر ہمارا کوشش ہوتی ہے کہ ہمارا بچہ وہاں تک چلا جائے. یا سی ایس ایس نہیں کر سکتا ہمارا بچہ. تو یہ چیزیں نا ہمارے اندر ایک احساس کمتری کا شکار ہے کہ جی اب ہم ابھی کچھ ایسے ہیں بچے جو بڑے نارمل فیملی سے، عدنان صاحب، ان کی خواہش ہے شمشاد صاحبہ نے بھی بڑی اچھی ڈیفینیشن اپنا جوڑ توڑ کر کے نا آپ کو بیان کیا. تو ابھی عدنان صاحب کے ساتھ میں بھی بیٹھا ہوا صرف ایجوکیشن کی جو ہے نا تعریف کے اوپر ہی ذکر کر رہے تھے کہ ایجوکیشن کی تعریف جو ہے نا جو ہمارے ہاں بتائی جاتی ہے وہ مختلف ہے، جو ہم بیان کرتے ہیں وہ تھوڑی سی مختلف ہے. جو اہم بات ہے نا جی، خوش نصیبی والی بات یہ ہے کہ عدنان صاحب بیٹھے ہیں، یہ آپ کے بچوں کے لیے رہنمائی دیتے ہیں. یہ بہت بڑی بات ہے کہ قاسم صاحب ان سے مشورہ کرتے ہیں اور ان سے جو رائے لی جاتی ہے وہ آپ کے بچوں پہ امپلیمنٹ کی جاتی ہے. جو ہمارے ہاں جو ہم چونکہ میڈیوکر فیملی ہے نا، ہم تھوڑا سا لو لیول جس کو ہم عام لفظوں میں کہتے ہیں، جو ہمارے ہاں کامن باتیں ہوتی ہیں، بھائی تسی اچھے گھر والے ہو جیسے نکے ہیں، مطلب چھوٹی فیملی سے ہم بلونگ کرتے ہیں. ہمیں تو یقین مانے ابھی تک فیشن نام کی چیز کا ہی نہیں پتا، اور جن چکروں میں ہم پڑے ہوئے ہیں نا وہ ہماری تباہی ہے. آپ کو نہیں پتا آپ کو اس موبائل کے ذریعے کتنا ایجوکیشن سے دور کر دیا گیا. آپ کی شیطانی حص تو انہوں نے اس موبائل سے ایکٹیو کر دی ہے، جس کے اوپر ٹک ٹاک ہے یا باقی چیزیں آپ کی ہیں، یہ آپ کرتے ہیں. آپ وہاں پہ اپنا ٹیلنٹ شو کرواتے ہیں
اور بہت سارے ہمارے بچے بھی ہیں, ہماری بچیاں بھی ہیں, ہماری سسٹرز بھی ہیں جو اس کاموں پہ لگی ہوئی ہیں. انہیں اس چیز کا علم ہی نہیں کہ ہم جا کہاں رہے ہیں, ہمارا اینڈ کہاں پہ ہونا ہے. ہم نے یہ چیزیں بنا کر کیا اپنے والدین کا نام روشن کر لینا؟ نہیں ہوتا. آپ جن سے انسپائر ہوتی ہیں نا, یا ہوتے ہیں کہ جو, اور اس نے تو ٹک ٹاک بنائی ہے, اس کا جناب بڑا اتنے فالورز ہیں, اتنی اس کی ملینز لائک ہیں, ہم اس چکروں میں وہم, ہم احساس کمتری میں چلے جاتے ہیں. آپ خوش ہوتے ہیں, خوب رو بھی ہیں, آپ کی خوبصورتی بھی اچھی ہے, لیکن آپ اس کو دیکھ کر نا ملینز کو آپ گھبرا جاتے ہیں. اگر میں نہیں کچھ کر سکتی, مجھ سے نہیں ہونا, میرے جناب ختم ہے, میری اینڈ ہے. ہم اس چکر میں اپنے آپ کو روز کوستے ہیں, روز ختم کرتے ہیں اپنے آپ کو, آگے نہیں بڑھتے, ختم کرتے ہیں. کیونکہ میں ان چیزوں میں سے گزرا ہوں. قاسم صاحب, عدنان صاحب کا تو مجھے بیک گراؤنڈ کا نہیں پتا, لیکن انہوں نے جتنا نالج اکٹھا کیا ہوا ہے, انہوں نے بھی مجھے ایک بات کہی ہے کہ میں نے درویشوں سے سیکھا ہے. اور آپ کسی درویش کے پاس نہیں جاتے شام کو, نہ آپ کسی درویش کے پاس جاتے ہیں پڑی لینے کے لیے جاتے ہیں, کسی کو جلانے کے لیے, کسی کو ختم کرنے کے لیے, کسی کے رزق کو بند کرنے کے لیے, کسی کی اولاد کا سلسلہ بند کرنے کے لیے. ہمارے یہاں یہ پڑیاں چلتی ہیں. ہم کامیابی والی پڑی کسی سے بھی نہیں لے کے آتے, نہ ہم اپنے لیے, اپنے بچوں کے لیے کوئی چیز اس طرح کی لاتے ہیں جس سے ہم کچھ چیز سیکھ سکیں. خیر, یہ تو نا میں نے آپ کو جنرل باتیں بتائی ہیں, اس کو تھوڑا سا سمرائز کرتے ہیں. جو گفتگو عدنان صاحب نے کی ہے اس کو میں سمیٹتا ہوں. باقی توجہ میری طرف ہو, پھر مزہ آنا, پھر آپ کو بات جو ہے نا سمجھ بھی آئے گی, آپ اس کو جو ہے وہ کچھ سیکھ کے بھی جائیں گے یہاں سے. سر سید احمد خان کا یہاں پہ اس سٹیج پہ ذکر ہوا, مجھے بڑی خوشی ہوئی. ہمارے آباء و اجداد میں سے وہ ہمارے بہت بڑے لیڈر ہیں. جب پاکستان نہیں بنا تھا, 1857 کی جنگ آزادی ہے, عدنان صاحب اگر میری تاریخ میں کوئی گڑبڑ ہو تو معافی. تو اس کے بعد مسلمانوں کا یہ حال ہو گیا تھا کہ کچھ نہیں تھا ان کے پاس, کوئی ادارہ نہیں تھا, کوئی جاب نہیں تھی. سر سید احمد خان نے, یہ تو آپ بڑے بہت پیارے ماحول میں بیٹھے ہوئے, چلیں اس سے تھوڑا اور اس کو اچھا کر لیں, ذرا ٹائل شائل والا ماحول ہو جائے گا, ٹینٹ کی جگہ پہ آپ لینٹر ڈال دیں, ذرا اس میں سیلنگ ڈال دیں, اور خوبصورت ماحول ہو جائے گا. آپ اس سے انسپائر ہو جائیں گے, آپ نے کہنا جی بڑا اچھا ماحول ہے. یہ ماحول اس وقت نہیں تھا. درختوں کے نیچے یونیورسٹیاں بنی ہیں, کبھی ہسٹری اٹھا کے دیکھیے گا, درختوں کے نیچے. میں نے ایک واقعہ جو آپ کو کوٹ کرنا ہے وہ اسی بات کے اندر کوٹ کر کے آگے بات کو کنکلوڈ کر دیتا ہوں. ترکستان ایک ملک تھا, فراب اس کا علاقہ تھا. یہ میں ایجوکیشن کی بات کر رہا ہوں, آپ سارے سیکھنے ہیں, آپ نے بچوں کو اسکول میں داخل کروایا, ذرا دل تھام کے نا حوصلے سے بیٹھنا ہے. آپ بڑی اچھی جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں, اور میں نے نا آدھا گھنٹہ ہار گلے میں ڈال کے رکھا ہے. کیوں رکھا ہے؟ کیونکہ پہنایا اسی لیے گیا ہے, پہنانے کے لیے دیا نا, جو اس کو 10 منٹ تو اس کی رونق تو برقرار رہے نا گلے کے اندر. پھر میں نے جا کے اتارا. فراب شہر کا نام تھا, ترکستان ملک کا نام تھا. اکثر پرانے وقتوں میں رات کو پہرے دینے والے لالٹینیں لے کے گھومتے تھے. یہ تو اب جدید دور آ گیا نا, ترقی اللہ نے دے دی ہمیں, لیکن ہم اس کا مس یوز کر رہے ہیں, اس کا کوئی استعمال اچھا نہیں کر رہے. تو ایک لڑکا تھا جس کو شوق تھا پڑھنے کا. ابھی ہمارے بچوں نے یہاں پہ ٹیبلو پیش کیا, تم نے لکھائی نہیں ٹھیک لکھی, تم نے یہ نہیں کیا, تم چکر دو گے سیاستدان بنو گے. کیوں کہ یار سیاستدانوں کو اپنے ہمارے ملک کا نام نہیں ہے, ہمارے سیاستدان نے کیوں ان کو بدنام کرتے ہیں, کیوں اس طرح کے جملے جستے ہیں. بھائی کیا وہ کسی کا باپ نہیں ہو سکتا, کسی کا بھائی نہیں ہو سکتا, کیا وہ کسی کی اولاد نہیں ہے؟ آپ کے لیے آیا ہے نا سیاست میں, آپ گندا اس کو ہم نے کیا یا ہمارے گندے لوگوں نے کیا, تو اس میں اس کا قصور نہیں ہے. اچھا دوسری بات,
जाता है, अम्मी जी मेरे सर में दर्द हो रहा है, मैं नहीं पढ़ाना, इन्हें पढ़ता ही नहीं है जी, इन्हें क्यों पढ़ाइए, इन्हें किसी ट्यूशन का साटा। चलो जी वो ट्यूशन वाली के पास जाते हैं, 500 आपने स्कूल की फीस देनी है, 300 आपने ट्यूशन वाले को देनी है, अब्बा जी की जाए तो पक्की आ जाती है, कारोबार क्या है, मैं कहाँ से लेता जाता हूँ, उसको कहे घर में जो पढ़ा लिखा है ना, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि बच्चे पढ़ी आप काइंडली अपने बच्चों को ना खुद पढ़ाएं, उसमें जो है बहुत अच्छा बच्चा जो है ना अच्छा पीछे पीछे जा रहा है, किताब पकड़ी हुई है, लाल टाइम चल रही है, बच्चा पीछे पीछे चौक जा रही है, उसको कहते हैं कंदेल, इसमें कंदेल तो वो लड़की का नाम है कंदन, तो वो कंदेल के पीछे पीछे बच्चा जो है ना अपनी किताब उठाए जा रहा है और उसको अपनी स्टडी कर रहा है, और फिर एक चिराग से चिराग ने रोशनी दी, बात में मैं बहुत समझना अदनान साहब की बड़ी निजात में पहुँच रहा हूँ, चिराग से चिराग ने रोशनी दी है, चिराग चला गया, जो किताब जो रोशनी अबू नसर फराबी के दिल में डाल गया, वो रोशनी से आगे बहुत सारे चिराग जल गए। तालीम इतनी मामूली चीज़ नहीं है, जो आप सीख जाते हैं ना ये कोई इतनी मामूली चीज़ नहीं है, तब वो तो करनी पड़ती है, उस बच्चे ने की है, उस वक्त में जब रोशनी का इंतजाम नहीं था, उसने चिराग के पीछे पीछे, सुन रहे हैं जी, चिराग के पीछे पीछे गया है बच्चा। एक और मैथमेटिशियन मुसलमान साइंसदान है, उसकी भी कहानी बिल्कुल इसी तरह की, आपको अगर इल्म में हो तो उसने भी इसी तरह इल्म सीखा है, और किसी ने तो इस तरह इल्म सीखा है कि घोड़े पे उस्ताद सवार है, घोड़े पे उस्ताद सवार है और बच्चा भाग रहा है घोड़े की रफ्तार के साथ कि जितना मैं भाग सका, जितना मैं सीख सका मुझे सिखा दे, और सीखा है। ये हमारे सीखने वालों का सीखने का लेवल है। आज आप अपने लेवल का उस लेवल से मुवाजना कर लें कि क्या आप उस लेवल की अपनी वो एक जद्दोजहद करते हैं, कोशिश करते हैं। अगर नहीं करते ना तो फिर आइंदा आपने ये नहीं कहना फलाने का पुत्र DSP लग गया, साढ़े तो नौकरी नहीं रखता, फिर ये नहीं कहना आप, ये कहना छोड़ दें। जब तक आप जद्दोजहद नहीं करते, कोशिश नहीं करते, अगर कोशिश आपकी रायगा हो जाए ना, क़यामत के रोज़ मुझे पकड़ लीजिएगा, मेरा अल्लाह मेरे साथ ये जितने भी बंदे मेहनत करने वाले उनकी मेहनत रायगा नहीं करता। जो अल्लाह वादा करता है, अदनान साहब ने बड़ी अच्छी रेफरेंस दे के आयत का तर्जुमा आयत पढ़कर सुनाई, कोर्ट की बातें। मेरा अल्लाह सच बोलता है, कभी भी झूठ नहीं बोलता और कभी झूठ हुआ भी नहीं। और आखिरी बात जो अदनान साहब ने की कि जज ने फैसला कर दिया था, जज ने क्या लिखा था भला कि तुम्हारे आने की वजह से किसी को इंसाफ नहीं मिल रहा। उसने कहा जी बारिश हो रही थी, उन्होंने कहा अच्छा, उसने बारिश को हुक्म कर दिया, वो जिन है खुदा है वो, इसने बारिश को हुक्म कर दिया और बारिश रुकी। आप कहें हजरत, मैं अक्सर बच्चों को बददुआ दो, सच बददुआ नहीं देता लागे जाते मीन के बाज़ नहीं भी बददुआ जो है वो बच्चे के लिए होती, लेकिन ये है कि बाज़ उसका नुकसान लिखा होता है। अल्लाह ने सिखाना होता है कि पुत्र उस्ताद बददुआ देना तो लगती है। तो जज के कहने पे बारिश नहीं हुई, कोई वली अल्लाह नहीं है, वो कोई हदीस का उस्ताद नहीं है, एक गैर मुस्लिम है, सिर्फ इंसाफ पसंद था, उसके कहने पे अल्लाह ने बारिश नहीं की। तो आप में है इस तरह की कोई बात? आप में है, हमारे अंदर मौजूद है कोई इस तरह हमारे यहाँ इस तरह का कोई लेवल है? आप उठाएं हाथ, करें जरा, कहें अल्लाह मियाँ को जरा सूरज गायब कर दो। नहीं होना, नहीं होना, चाहे जैसे मर्जी तावीज़ ले आए जरा, करवाएं जरा, सूरज को गायब नहीं करवा सकते आप। आपके कहने पे कभी भी नहीं होगा। अगर आपके कहने पे अल्लाह आपकी बात नहीं सुन रहा तो यूं समझ लें कि आप अपनी औलाद को कैसे सिखाएंगे जब आपका अपना किरदार ही नहीं है, तो आपका बच्चा आपसे क्या किरदार लेगा? आपके सामने टैबलो पेश हुआ है, गुफ्तगू लंबी होगी सर, सॉरी, सिर्फ 2-3 मिनट में ना क्लोज कर देता हूँ। मज़ा आ रहा है जी गुफ्तगू का? जो सुन रहा है उसको आ रहा है, जिसकी तवज्जो कोई नहीं है उसको नहीं आ रहा। आप खुश हो जाएं कि आप अच्छे दायरे में बैठे हो, आपके बच्चों का उस्ताद बैठा हुआ है।
جس نے یہ ساری بزم سجائی ہے، جس نے سارا یہ آپ کے لیے کیا، آپ کو خوشی ہو رہی ہے، ہمیں کوئی نہیں ہو رہی. ہم تو روٹین کے یہ فنکشن دیکھ کے نا، اس سے اچھے بھی اس سے چھوٹے بھی سارے دیکھ لیے ہو، لیکن آپ کو خوشی ہو رہی ہے. میں بھی بتانا نہیں چاہتا، مجھے نا اکثر میرے جو سینئر ہیں وہ سمجھاتے ہیں اپنا بیک گراؤنڈ نہیں دسیتا ہوتا کسی اسٹیج پہ جا کے، لیکن میں صرف نا سمجھانے کے لیے بتاتا ہوں کہ عدنان صاحب کے انسپائر ہو جائیں. جیسے میں عدنان صاحب کی گفتگو سے انسپائر ہوا، میرے اندر بھی یہ جستجو پیدا ہو گئی ہے کہ مجھے بھی نا قرآن کی آیات کا ذرا ریفرنس یاد کرنا چاہیے، 27 نمبر 28 نمبر جو بھی ہے. تو آپ انسپائر ہوں. میں جب وکیل نہیں سی نا، اب تھوڑی سی درمیان میں پنجابی کا ٹیسٹ بھی آپ نے لینا ہے، کہ میں جب وکیل نہیں تھا نا تو میرے خاندان والوں کے سامنے میری کوئی اوقات نہیں تھی. پنجابی میں سمجھ گئے نا اوقات، وہ جس طرح ہم اصل میں ادبی تھوڑی سی ہے، تو میں بات سمجھانے کے لیے نا پنجابی کی زبان جو اس کا سہارا لے رہا ہوں، کیونکہ آپ میرے سے یا عدنان صاحب سے یا قاسم صاحب سے تھوڑا سا پیچھے ہیں. کچھ ہیں بچیاں جو پڑھی لکھی ہیں وہ سمجھتی ہیں اس بات کو کہ میں تھوڑا سا نا نیچے آ گیا ہوں، تھوڑا گفتگو کے لیول سے نا گری ہوئی گفتگو تھوڑی سی جو ہمارے گھروں میں عام لفظوں میں ہوتی ہے، آپ اسے گری نہیں سمجھتے، لیکن ہمارے ہاں اس کو تھوڑا سا نا اتنا اچھا نہیں سمجھا جاتا. اوقات نہیں تھی، گھر میں بھی نہیں تھی، ایون دیٹ گھر والے بھی نہیں کرتے. ماسٹر ہی ہے نا، زیادہ تو زیادہ تیرے کول کی ہے، نیانے بچے ہی پڑھانا ہے نا، اس تو علاوہ کی تیرے کو، پیسے کتنے ہیں. آپ جو بیٹھے ہیں نا، یا میں بھی آپ میں شامل ہوں، مجھے بھی ادھر بٹھا لو، ہم بھی پیسہ ہے نا تیرے کو، تو ٹھیک ہے. فلانے دا منڈا تیرا 3 لاکھ روپیہ باہروں گلدا ہے، وہ یقین کرے ڈرائیور ہوتا ہے سعودیہ میں یا یمن میں، جس کنٹری میں گیا ہو ڈرائیور ہوتا ہے وہاں، اور ہم انسپائر ہو رہے تھے. 3 لاکھ کی تنخواہ، پتھروں کے گھر لگ رہے ہیں، گڈیوں کے گھر کھڑی. جو پڑھا لکھا آپ جیسی جو پڑھی لکھی بچی، اس کی کوئی اوقات نہیں ہوتی گھر. کیوں؟ آپ نے تعلیم کو پیسے میں بدل دیا. آپ پیسہ ضروری سمجھتے ہیں، پیسہ ہونا تو بندہ بڑا کامیاب ہوتا. میں ان سے انسپائر ہوا. ابھی یہیں پہ بچوں نے کھڑے ہو کے تعلیم کے متعلق بتایا کہ جب بندہ بولتا ہے نا تو اس کا کردار بولتا ہے. زبان کھلتی ہے نا تو اس کا تالا کھلتا ہے. میں پچھلے دنوں میں میرے ساتھ قاسم صاحب کی گفتگو ہوئی. میں نے کہا سر جی کردار بتاتا ہے بندہ کہ اس کے پاس کتنا علم. 10,000 والا بھی سوٹ پا کے آ جانا تو جب بولتا ہے نا وہ تو پتہ لگ جاتا جٹکا ہے یہ پنڈ دا ہے. مطلب وہ آپ کا سوٹ آپ کو نہیں بچا سکتا، آپ کی تعلیم آپ کو بچا سکتی کہ آپ اچھے گھر سے، آپ کی تربیت بتاتی ہے کہ آپ اچھے گھر سے. پرانے وقتوں میں گالی پتہ کیا ہوتی تھی؟ یہ اماں بیٹھی ہیں، مائیں بیٹھی ہیں، تیرے ابے نو شکایت لاؤنے جا کے یہ فلانے دا پتر ہے. کس کا ہے؟ یہ فلاں دا پتر ہے، یہ ابے دے کام ایویں دے نہیں نے، یہ ایویں دا کیوں ہو گیا؟ اور وہ گالی ہوتی تھی اس وقت. ایسے ہی ہے نا وہ گالی اس وقت یہ گالی ہوتی تھی تیرے ابے نو شکایت لاؤ. وہ ڈر جاتا تھا بچہ، اتنا ڈرتا تھا نہیں اماں جی تسی میرے ابے نو نہیں دسو. اور آج آپ خود بتا دیں، آپ کو پتہ ہے آج ہم خود جانتے ہیں کہ ہمارے بچے ہم سے کتنا ڈرتے ہیں یا باپ سے کتنا ڈرتے ہیں. آج شاید ماں سے زیادہ ڈرتے ہیں، ابا بھی اور بچے بھی. ہمارے یہاں حقیقت ہے نا، اس کی ریزن کیا ہے؟ آپ سربراہ ہیں گھر کے. جو خاتون ہے وہ گھر کی سربراہ ہے، اس کے پاس ڈیٹیل ہوتی ہے، پورے مہینے کی اس کے پاس ڈیٹیل ہوتی ہے. تو مختصر یہاں پہ جو ہمیں بچی نے یہاں پہ ایک بات کہی کہ نہیں توجہ اس طرف رکھیں، توجہ اس طرف ہو تھوڑی سی. آخری 2 باتیں بس ختم کرنے لگا ہوں. توجہ ہے جی آپ کی تو ہے، وہ جو سامنے کھڑے ہیں ان کی نہیں ہے. وہ آنے جانے والوں کی طرف دھیان ہے. آپ کو نہیں آپ کو بات کا علم ہی نہیں ہونا. ہم نے بات کیا کر دیا؟ اس بچے نے چراغ سے روشنی لی اور خود چراغ بن گیا. آج میں بول رہا ہوں، عدنان صاحب بول کے گئے ہیں، قاسم صاحب نے آپ کو ابھی بتانا ہے، آپ کے بچوں نے آپ کو یہاں پہ کردار اور یہاں پہ تقاریر سنائی ہیں. یہ چراغ ہیں میرے جلتے ہوئے.
یہ قاسم صاحب کے جلتے ہوئے چراغ ہیں، یہ اس کی اکیڈمی کے جلتے روشن چراغ ہیں جنہوں نے آپ کو بول کے دکھایا. وہی چہرے ادھر پھر کھڑی کرو ادھر سے. یہی چراغ آپ نے جلانے ہیں، اور یہی چراغ جلانے کے لیے نا تیل کی ضرورت ہوتی ہے، وہ آپ نے قاسم صاحب کو دینا ہے پیسے. کیونکہ بچوں کو پڑھانے کے لیے ان کو پیسوں کی بھی تو ضرورت ہو رہی ہے نا، انہوں نے کرایہ بھی دینا ہے، اساتذہ کی سیلری بھی دینی ہے، بجلی کا بل بھی دینا ہے. اگر پنکھا خراب ہو گیا آپ نے نہیں لا کے دینا، انہوں نے خود ٹھیک کروانا ہے. تو یہ چراغ جو ہے نا آپ نے جلانا ہے. ٹھیک ہو گیا. اب یہاں پہ جو بات ہوئی ہے سر سید احمد خان کے حوالے سے، قائد اعظم کے حوالے سے، ہمارے ملی نغمے یہاں پہ چلے، ہم نے ان کو سنا نہیں، سن نہیں رہے آپ، صرف 2 منٹ رک گئے بچے، صرف 2 منٹ دے دیں، پھر آپ کو ہی انشاءاللہ ابھی آپ کو ہی جو ہے کھانا چھانا آپ کے لیے سارا انتظام ہے. تو میں اس کو کلوز کرتا ہوں کہ بہت اچھی بزم ہے، اور ان کا جو آج کا مقصد تھا وہ آپ تک پیغام پہنچانا تھا کہ ہم ایجوکیشن کے لیے آپ کو ویلکم کرتے ہیں، آپ اپنے بچوں کو ہمارے اسکول میں داخل کروائیں، اور ہم اس چیز کی گارنٹی دیتے ہیں کہ ہم اسی طرح جس طرح آج بچوں نے پرفارمنس کی ہے اسی طرح کی جو ہے وہ آپ کو کارکردگی دکھائیں گے. دوسرا جو سب سے اہم بات ہے کہ مقابلے سے باہر نکلیں. عدنان صاحب والی بات کو نا پلے سے باندھ دیں، بہت پرانی مائیاں باندھ لیتی تھیں یہاں پہ پیسے، آج یہ بات جو ہے نا آپ نے پلے باندھ لینی ہے، موازنہ نہیں کرنا کسی سے. آپ خوبصورت ہیں، آپ اچھے ہیں، آپ دوسرے سے بہتر ہیں، خود کو دوسرے سے بہتر ہمیشہ سمجھنا. کوئی خوبصورت نہیں ہوتا، یہ جتنا ٹی وی پہ آپ دیکھتے ہیں سارا کیمرے کا کمال ہوتا ہے، حقیقت میں وہ اندر سے ٹوٹے ہوئے لوگ ہیں. میں یہاں پہ اس اسٹیج پہ گلوکارہ کا نام نہیں لینا چاہتا، لیکن میں مجبور ہوں آپ جیسوں کو سمجھانے کے لیے. مجھے اجازت ہے، یہ اسٹیج مجھے اجازت نہیں دیتا، کیونکہ علمی ادبی جو ہے وہ بات ہونی چاہیے. یہاں سے قاری صاحب سے جو ساتھ بیٹھے، اعتراض تو نہیں ہے جی، میں صرف سکھانے کے اینگل سے نا جو سیکھنا ان کو سکھانا چاہتا ہوں. ہم جو ہے نا بڑا جلدی انسپائر ہو جاتے ہیں، اتنے انہیں نال لیا وہ گلوکار سارے ادھر چلے جان گے، گراج میں نکل آئیں گے، بلکہ ہمارے یہاں یہ کلچر ہے. اس گلوکارہ کی میں نے گفتگو سنی، میں نام نہیں لیتا، میں معذرت کے ساتھ اس اسٹیج کی مجبوری ہے میری، میں نہیں نام لیتا اس کا. میں نے جب اس کا انٹرویو سنا نا تو وہ رونے لگ پڑی کہ جو مجھے لکھ کے لا کے دیتے تھے نا میں گا دیتی تھی. ہم مجھے کیا پتا کہ وہ کون سا گانا ہے، کیا ہے کیا نہیں ہے. شاعری جو ہوتی ہے نا وہ آپ کے جذبات ہوتے ہیں، اس کو لفظوں میں پرویا ہوتا ہے اور کچھ نہیں. وہ گانے لکھتی ہے گاتی ہے تو اس کو اپنے اس گائے ہوئے گانوں پہ نا دکھ ہوا ہے کہ میں نے گا دیے، اب کیا کروں، ریکارڈ ہو گئے. وہ روتی ہے اندر سے. آپ مشہور ہونا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کو سنیں، آپ کو دیکھنے چاہیں، آپ کردار بنائیں، آپ اپنے بچے کا کردار بنائیں، لوگ آپ کی تعریف خود بخود کریں گے. ایک آخری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، پھر کلوز کرنے لگا. عدنان صاحب بور ہو رہے ہیں، آخری صرف حدیث ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی رسول تشریف لائے، یا رسول اللہ میرے اندر فلاں بیماری ہے، میرے اندر فلاں گناہ ہے، میں فلاں گناہ کرتا ہوں، میں فلاں گناہ کرتا ہوں، میں فلاں گناہ کرتا ہوں. تو یا رسول اللہ کیا میں جنت میں چلا جاؤں گا؟ مجھے اس کی کچھ چابی بتائیں کہ میں جنت میں چلا جاؤں، اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. صحابہ کرام رونے لگ پڑتے تھے جب اللہ کا حکم آتا تھا، جب قرآن نازل ہوتا تھا. تو صحابی رسول سارے بڑے چکنے ہو گئے. لو بھی اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کامیاب ہونے کا طریقہ بتانے لگے، زندگی میں کامیاب کیسے ہونا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ نے جھوٹ نہیں بولنا، آپ نے جھوٹ نہیں بولنا بس. صحابی رسول بڑا خوش ہوئے، یا رسول اللہ یہ تو کام ہی نہیں ہے، آپ نے تو میرا دل کا بوجھ ہلکا کر دیا، میرے سارے مسئلے حل کر دیے، میں تو خوش ہو گا ہوں آپ سے، ماں باپ میرے قربان جائیں آپ کے اوپر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا ٹھیک ہے یا رسول اللہ میں آئندہ جھوٹ نہیں بولوں گا. رات کا وقت ہوا، چوری کرنے گیا، چوری کے لیے کسی کے گھر میں داخل ہوئے ہی ہیں تو فوری یاد آیا صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، تو جواب کیا دوں گا؟ چوری کی ہے؟ وہاں پہ تو میں نے سچ بولنا ہے، میں تو وعدہ کر کے آیا کہ میں نے جھوٹ نہیں بولنا. فرمایا چوری نہیں کرنا. اگلی رات پھر کسی گناہ میں مشغول ہونے لگے. فرمایا صبح جب یا رسول اللہ پوچھیں گے تو کیا جواب دوں گا؟ پھر اسے بھی چھٹکارا مل گیا.
پھر تیسرا گناہ کرنے لگے، پھر وہی بات دماغ میں آئی، پھر سوچا کہ بارگاہ میں جاؤں گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا فرماؤں گا، وہاں پہ تو بیٹھ کے میں نے یہ کہا ہے کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان جائیں، میں آپ پر قربان جاؤں، اگر میں جھوٹ بولوں گا تو میری وہاں پہ چوری پکڑی جائے گی۔ تو یقین کریں صحابی رسول کی ساری برائیاں ختم ہو گئی۔ صرف میری آپ سے گزارش ہے، اپنے بچوں کو خود جھوٹ کو چھوڑ دیں، آپ کے آدھے مسئلے حل ہو جائیں۔ آپ کے آدھے مسئلے جو ہیں، باقی پھر وہ تو آہستہ آہستہ ہی ہے نا، وہ تو آپ کو پریکٹس کرنی پڑے گی، ٹریننگ کرنی پڑے گی، وہ پھر آہستہ آہستہ ختم ہو جائیں۔ صرف ایک جھوٹ جو ہے نا آپ اپنے بچوں کو نہ سکھائیں۔ میں بھی بول دیتا ہوتا ہوں، بعض اوقات مجبوری ہے۔ اور جو یہاں پہ آخری صرف جملہ میری ذات کے حوالے سے، کہ اس کو کہا جاتا ہے جھوٹ بیچتے ہیں، جھوٹ بیچتے ہیں، وکیل کے پاس جھوٹ بیچتے ہیں، یہ سچ کو نا جھوٹ کو سچ کر دیتے ہیں۔ نہیں کرتے بھائی، غلط فہمی ہے آپ کی، یا آپ نے غلط سوچا ہوگا۔ جو بات آپ کی تھی نا، جو میں نے ایک پیسے کے حوالے سے آپ کو کہنا چاہ رہا تھا، آخری ایجوکیشن کے حوالے سے تھا۔ میں جب یہ نہیں پہنتا تھا نا تو میری کوئی ویلیو نہیں تھی، صرف میں قاسم صاحب تھا، ایک سکول کا مالک، ایک سکول ٹیچر۔ مطلب کہ جب یہ پہننا شروع کیا نا تو یقین کریں پوری فیملی اب رسپیکٹ کرتی ہے، حیا کرتی ہے۔ مجھے اکثر دوست کہتے تھے کچہری جایا کر، تجھے تب پتہ چلے گا تو تمہاری ویلیو کیا ہے، تمہارا سٹیٹس کیا ہے، تم ذرا کچہری میں جاؤ، وہاں پہ جا کے پتہ چلے۔ اور یقین مانیے گا کہ ایک ہمارے سینئر وکیل ہے، اللہ ان کو بریک رحمت کرے، وہ اس کو کہتے ہوتے تھے ایک شیر کی کھال ہے۔ ہم کہتے ہیں جھوٹ بولنے والی مشین ہے، یہ سچ کرتی ہے، نہیں، یہ شیر کی کھال ہے۔ اور مجھے فخر ہے، مجھے اس پہ پراؤڈ ہے، کیونکہ مجھے اس نے بہت کچھ دیا، پیسہ نہیں دیا لیکن یہ کہ مجھے دیا بہت کچھ ہے۔ میں کسی بھی غریب کی آواز بن سکتا ہوں، جس کو کوئی بھی نہیں نہ سنتا، اگر میں اس کے سامنے کھڑا ہو جاؤں نا تو اس کی آواز بن جاؤں گا، اور بہت سارے بھیڑیے، بہت سارے چور و چکے اس سے دور ہو جائیں۔ اگر آپ اپنے بچے کو بنانا چاہتے ہیں نا تو کوشش یہ بنائیں کہ ایسا بنا دیں کہ وہ معاشرے میں اس قابل ہو جائے کہ وہ آپ کو بھی محفوظ کرے، اپنے ملک کو بھی محفوظ کرے، اپنے قیمتی اثاثہ جات کو بھی محفوظ رکھے، اور اپنے کردار سے دنیا کو منوائے۔ اپنا کردار ایسا بنائے کہ دنیا اس کو مانے کہ ہاں میرا بیٹا بھی ایسا ہونا چاہیے۔ یہ کریں، یہ نہ کریں اس جیسا بنا کے یہ کرنا ہے، یہ کہیں کہ اس جیسا ہو جائے، نمازیں پڑھنے لگ جائے، اچھا بچہ بن جائے، جھوٹ نہ بولے، ٹائم پہ سکول جانے والا بن جائے۔ یہ سکھائیں، یہ نہ سکھائیں کہ فلاں کا بچہ تو اتنے نمبر لے کے آگے۔ ابھی آپ نے گھر جا کے یہ ڈسکس کرنا ہے تو خدا کا واسطہ یہ ڈسکس نہ کریے گا کہ اس کے بچے کی پہلی پوزیشن کیوں ماسٹر نے دے دی، پتہ نہیں ماسٹر کو کیا ادھر سے مکھن ملا ہے جو ہمارے بچوں کو پیچھے کر دیا، اس کو آگے کر دیا۔ مت سوچئے گا میرے بچے نے پہلی پوزیشن لی۔ صرف آخری بات، باقی دعائیہ کلام ہے وہ کر صاحب سے کہہ دیتا ہوں۔ آخری بات یہ ہے، ابھی آئی تھی دماغ میں سے نا، وہ سلپ ہو گئی ہے، کوئی ہمارے ہاں جو ایک کلچر بن گیا ہے نا کہ ہم نہیں آ رہی دماغ میں سچ، کیوں بڑی زبردست بات تھی آخری، کہ آپ نے جب گھر جانا ہے نا، آپ نے اپنے بچوں کے رزلٹس کو نہیں دیکھنا، آپ نے اپنے بچوں کے رزلٹس کو نہیں دیکھنا، گھر جا کے ڈسکس نہیں کرنا کہ یہ اتنے نمبر کم ہیں، اس فلاں بچے کے نمبر زیادہ آگے، میرے بچے کے نمبر کیوں زیادہ آگے، چلو یہ سکول بدل رہی ہے وہ نہ ساڑھے بچے نے پیچھے کر دیتا ہے، ایسی ہے ان کسی اور سکول داخل کروانے ہیں، اتنے زیادتی ہوگی ساڑھے۔ نہیں، ایسا نہ کرے، یہ مارکس شیٹ آپ کے بچوں کو نہیں آگے لے کے جاتی، نہ ہی آپ کے بچے نے اس مارکس شیٹ سے بہتر ہو جانا ہے، غلط فہمی ہے۔ گورنمنٹ میں بھی داخل کروا دیں، یہی ہونا ہے جو آپ کو آج ادھر رزلٹس مل گئے۔ تو کوشش یہ کریں کہ اپنے بچے کے لیے ایک ایسا رول ماڈل بنے، اس کو ایک ایسی چیز دے جائیں، اس کے لیے ایسا راستہ بنا جائیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ انویسٹمنٹ کریں اپنے بچے کے اوپر۔ اب وہ نا میں کوشش کر رہا ہوں، میرے دماغ سے وہ بات اسکپ کر گئی، اگر یاد آ گئی تو میں بعد میں بتا دوں گا، نہیں تو میں کلوزنگ کرنے لگا ہوں۔
इन्वेस्टमेंट करनी है तो अपने बच्चों के ऊपर करें, मकान ना बनाए। मकान अगर बच्चा काबिल हो गया ना CSS करके दफ्तर किसी ਵੱਡੇ ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਨਾ ਤਾਂ 3 ਦਿਨਾਂ ਚ ਕੀ 3 ਸਾਲਾਂ ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ बहुत बड़ा कोई अदारा कह लोगे, जिस तरह वो मलक रियाज साहब के जो कोठी हैं, क्या नाम है उनका, मलक रियाज, बैरिया टाउन में आपका 3 सालों में घर बन जाएगा अगर आपके बच्चे ने CSS कर लिया, एग्ज़ाम पास कर लिया। आप सारी उम्र लगा लेना, 3 नस्लें भी लग रहे हैं तो आप टाइल वाला घर नहीं बना सकते। अपने बच्चे को काबिल बना दें, उसके लिए मेहनत करें, उसके लिए अल्लाह मियाँ से दुआ करें। चले आखिरी बात पे क्लोजिंग इस बात पे कर देता हूँ, वो तो मेरे दिमाग में नहीं है आप साहब, बस क्लोज आखिरी मिनट है। जिन माओं को ये मसला है ना कि हमारे बच्चों को सबक नहीं याद होता, मेरा बच्चा कमज़ोर है, उसका दिमाग बंद है, उसको याद नहीं होता, तो जाए नमाज पे बैठ जाइएगा, अल्लाह के सामने हाथ उठा लीजिएगा और उससे कहिएगा कि या बारी ताला